تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ نہیں آواز سے بولو بھائی، سبحان اللہ، آواز سے بولو۔ محنت کی ضرورت نہ پڑے، تھوڑا سا آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں دور ہے۔ یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا، مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ گناہ میں بخشان کی گنی لوگ کو آواز سے کو سبحان اللہ۔ گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ حضرت تمہیں مسائل بتائیں گے۔ یہ ہمارے علماء قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں، الحمدللہ ہم چیلنج سے کہتے ہیں جو قرآن و سنت کو ہمارے علماء نے سمجھا ہے، امت کو بتایا ہے، کائنات کے اندر کسی مائی کے لال نے قرآن و سنت کو نہیں بتایا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام، محقق اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، حضرت مولانا علامہ عبدالواحد قریشی صاحب کو کہ آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ حضرت مفتی علامہ عبدالواحد قریشی صاحب۔ ٹوپی والا بندے پر کر کے جائیں سے میں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز دوستو، آج 14 نومبر 2022 آپ کے یہاں رسول پور تارڑ کے قریبی ایریا میں بھائی محترم صفدر صاحب، بھائی نوید صاحب، بھائی ارشد صاحب اور جملہ علماء کرام کی دعوت پر خلوص پر آپ کی خدمت میں یہاں موجود ہوں۔ میرے دوستو، مجھے اسٹیج سے حکم ہوا ہے کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر پاؤں۔ میرے دوستو، اس میں 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے سیرت، ایک لفظ ہے النبی۔ سیرت کسے کہتے ہیں اور نبی کا معنی کیا ہے، یہ 2 باتیں انشاءاللہ تعالی میں اپنے بیان میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ نبی اس نمائندہ خدا کا نام ہے
جس کو رب کریم اپنے اور اپنے مخلوق کے درمیان واسطہ بناتے ہیں. اور اس کے بعد ہے لفظ سیرت. سیرت کو قرآن کریم میں بھی اپنے الفاظ میں استعمال کیا ہے. سنعیدها سیرتها الاولی. سیرت کا معنی ہوتا ہے کسی کے حالات. سیرت کا معنی ہوتا ہے واقعات. تو حالات اور واقعات یہ سیرت کا معنی ہے. تو سیرت النبی ہمارے نبی پاک کے واقعات کیا ہیں، ہمارے نبی پاک کے حالات کیا ہیں. اور یہ بات دنیا میں طے ہے کہ جب ہم کسی کی ہسٹری، کسی کی تاریخ، کسی کی سوانح، کسی کی بارے میں اس کی تفصیلات کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے پیدائش، پھر اس کے بعد اس کی تعلیم، پھر اس کے بعد جوانی اور اس کی عملی زندگی کو لیتے ہیں. تو سب سے پہلے جب ہم پہچان کا طریقہ دنیا میں متعارف کراتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ پیدا کب ہوا. اس سے پہلے اس کی سیرت کوئی نہیں. جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی سیرت شروع ہوتی ہے. پہلے ڈیٹ آف برتھ کہ کس دن پیدا ہوا، ایئر آف برتھ کس سال پیدا ہوا، اور منتھ آف برتھ کس مہینے پیدا ہوا. اس بارے کو لوگ بنیاد رکھتے ہیں. پیدائش سے پہلے نہ کوئی کسی کی سیرت ہے، پیدائش سے پہلے نہ کسی کے واقعات ہیں، نہ کسی کے حالات. یہ ہے دنیا کے عام بندوں کے حالات. میں مثال دے رہا ہوں. ہمارے بھائی صفدر موجود ہیں، اللہ ان کو بیٹا عطا فرمائے. تو جب بیٹا پیدا ہوگا اس کے بعد اس بیٹے کے حالات شروع ہوں. اگر بچہ پیدا ہی نہ ہو تو کیا پتا کہ وہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ نیک بخت ہے، وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، فرما بردار ہے، کیسا ہے. کسی بندے کی اولاد آئی نہیں دنیا میں. ہم اسے جاننے کے لیے نہ ہمارے پاس آلات ہیں، نہ کوئی مشینری ہے، نہ کوئی سائنس ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے، نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ اس کو ہم پہلے جان پائیں کہ یہ پیدا ہوگا تو یوں ہوگا. یہ ہے دنیا کے عام بندے کی بات. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام بندے نہیں ہیں. ہمارے نبی پاک کا معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ میرا نبی تو وہ بابرکت ہے جو پیدا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے دنیا اس کے واقعات کو جانتی. میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں. میں اس دعوے پر دلیل لاؤں گا بلکہ دلائل لاؤں گا کہ ہمارے نبی پاک ابھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، لیکن میرے نبی پاک کے حالات، واقعات، تذکرے، چرچے، حضور کی باتیں، حضور کے ذکر کو رب کریم نے دنیا کو پہلے بتا دیا. میں اگر روز اول سے بات لوں، یہ دنیا کی پیدائش سے بات لوں، جب قرآن کریم کہتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا کہ ہم نے زمین کو آسمان کے بعد بچھایا. تو جب زمین بنی تھی، یہاں جنات کے بعد سب سے پہلے انسان کو بھیجنے کی تیاری ہوئی. اس دھرتی پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، یہ وہ اس دھرتی کے پہلے اعلیٰ درجے کے انسان ہیں. ان سے پہلے دھرتی پہ اور کوئی نہیں. تو ان کو بھی پیدائش کے بعد اگر پہلا تعارف ملا ہے تو رسول اللہ کی ذات کا. آپ کہیں گے کیسے؟ مخلوقات میں سب سے پہلے رسول اللہ کی ذات کا تعارف. خالق تو خالق ہے نا، اللہ کا تعارف تو ہے ہی، وہ تو کوئی مد مقابل بات ہی نہیں ہے. مخلوقات میں اماں حوا کو بھی پیدائش کے بعد رسالت باپ کا تعارف ہوا ہے، اور حضرت آدم کو بھی پیدائش کے بعد حضور پاک کا تعارف. میں ان دونوں پر دلیل لاؤں. مستدرک حاکم میں موجود ہے، حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے. راوی امیر المؤمنین خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امام ابو حاتم نیشابوری، المتوفہ 405 ہجری، آج 1444 ہجری، 405 ہجری، کتنے سو سال پہلے؟ تقریباً یہ 1,1000 سال پہلے کا ہوگا. وہ حدیث پاک کی کتاب مستدرک حاکم حضرت عمر کی حدیث لائی. حضرت عمر نے بتایا کہ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیجا، بیوی کے ساتھ رہے، ایک بھول ہوئی، گناہ نہیں، خطا نہیں،
غلطی نہیں، بھول ہوئی، اس بھول کی وجہ سے رب نے زمین پہ، جب زمین پہ آئے کوئی عرصہ تک دعائیں کرتے رہے. کچھ دعائیں قرآن میں ہیں، کچھ دعائیں حضور کے فرمان میں. مثلا قرآن کریم میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، حضرت آدم نے کئی دعائیں مانگی. ان میں ایک دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تو نے ہماری بھول معاف نہ کی، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت آدم مانگتے رہے. یہ دعا قرآن میں. حضرت عمر نے فرمایا ایک دعا حضور پاک نے ہمیں فرمان میں بھی بتائی. فرمایا وہ دعا کون سی ہے؟ حضور پاک نے فرمایا حضرت آدم نے یوں مانگا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. مولا مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معافی دے دے. جب یہ حضرت آدم نے لفظ بولا تو رب کریم نے اب جواب دیا. پوچھا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو، ابھی تو میں نے انہیں دنیا میں نہیں بھیجا. اب دیکھیں ایک عرصے سے دعائیں ہو رہی ہیں، جواب نہیں آ رہا، لیکن جب جواب آیا تو امید مزید مضبوط ہو گئی. حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدی، اللہ میں کیسے جانتا ہوں، آپ کو تو ہر چیز پتہ ہے. اب دیکھیں نا، باوجود ہے کہ اللہ ایک ایک چیز جانتے لیکن پھر بھی پوچھا. تو میں سوال کرنے لگا ہوں اللہ نے کیوں پوچھا؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور پاک کا تعارف کیسے رکھتے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ ہے. اللہ کا علم تو کامل ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے، قرآن کریم میں ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُ. فرمایا زمین میں کیا ہے جو خشکی ہے اور پانیوں میں کیا ہے جو سمندر ہے، یہ رب کریم کے علم. آپ اور ہم ایک کنال زمین کے مالک بن جائے نا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا آدھا کلومیٹر نیچے اس زمین میں کیا ہے. ہماری چار چار نسلیں پیدا ہوں اور پیدا ہو کے زندگی گزار کے مر جائیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا اس زمین کے آدھا کلومیٹر نیچے کون سے دانت موجود ہیں. یا ہم اپنی ایک کنال کو نہیں جانتے، کنال بڑی بات ہے، مرلے کو نہیں جانتے. 1 فٹ کے نیچے آدھا کلومیٹر کیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا. اور رب فرماتے ہیں ایک کنال کی بات نہیں ہے، 1 ایکڑ کی بات نہیں ہے، 1 ملک کی بات نہیں ہے. اس دھرتی پہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، جسے خشکی کی زمین کہتے ہو اللہ سب کچھ کو جانتا ہے. اچھا صرف خشکی؟ فرمانے وَالْبَحْرِ، سمندر میں کیا ہے؟ انسانی مخلوقات تو ایک ہی ہے نا اس دھرتی پہ، سمندر میں ہزاروں قسم کے مخلوقات موجود ہیں. سمندر میں کیا ہے؟ وہ مخلوقات زندہ کیسے رہے گی، کب مرے گی، کب انہیں رزق چاہیے، کب وہ بیمار ہو گئے، کب انہیں دوائی چاہیے جو ان کے حساب کی ہے. جس حساب سے سمندر میں وہ ساری ضرورتیں کس نے پوری کرنی ہے؟ پتہ ہے تو پوری کر رہا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ. یہ برکہ کے لفظ کے آخر میں 2 زیر ہے، اسے کہتے ہیں تنوین تنکیر. اس انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن، پراپر نہیں. کیا مطلب؟ نکرہ کا لفظ ہے. نکرہ ہر لفظ کو کہتے ہیں، عموم پہ دلالت کرتا ہے. فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، توجہ رکھنا. فرمایا دھرتی پہ جتنی خشکی ہے اس خشکی سے جتنے درخت نکلے ہیں، درخت کی تنے سے جتنی شاخیں نکلی ہیں، ان شاخوں پہ پوری زمین میں جتنے پتے ہیں، کوئی پتا بھی کھلتا ہے تو اللہ سے اجازت لے کر وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اگلا جملہ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. فرمایا ایک دانہ ہونا، وہ خشکی میں پڑا ہو اور تری میں پڑا ہو، اللہ تعالیٰ کے علم. اللہ کا اتنا علم ہے. پھر کیوں پوچھا آدم علیہ السلام سے حضور کا تعارف کیسے جانتے ہو؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے. اچھا ایک سوال میں یہاں اور بھی کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا. اللہ کا علم اتنا ہے، علماء نے لکھا ہے ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. 5 باتیں، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، کالے رنگ کی چونکی اس پہ چل رہی ہو، اس کے دل میں ٹمٹماتی ہوئی خواہش کو بھی اللہ جلد.
ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کو تو علم اتنا ہوتا، اور اللہ کسی چیز کو بولتے بھی نہیں ہے۔ امام آلوسی رحمہ اللہ 12ویں جلد تفسیر آلوسی تفسیر المعانی میں 12ویں پارے کی پہلی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس آیت کا تھا کہ اس دھرتی پہ جتنی مخلوق ہے اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اس کتاب کو ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرمایا موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، رب کریم نے فرمایا موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے نا کہ اس پہاڑ پہ مارو، اگلی بات نہیں کی۔ حضرت موسیٰ نے تعین میں اس بات کو مانا اور پہاڑ پہ ڈنڈا مارا، اس سے ایک پتھر لڑک کے باہر آیا، پھر اس پتھر پہ مارا، وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ امام محمود آلوسی لکھتے اس کے اندر ایک کیڑا نکلا، وہ ٹمٹماتی زبان ہلا کر 5 جملے کہہ رہا، اور وقت کا نبی تو حشرات العرض کیا، ہر جانور کی زبان کو اللہ کے حکم سے جانتا ہے۔ حدیث پاک میں نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے کندھے پہ اونٹ نے منہ رکھا تھا اور کچھ بڑبڑایا، حضور پاک نے اس کے مالک کو کہا اللہ کے بندے ظلم نہ کر، لیکن میں نے کون سا ظلم کیا؟ کہ کھلاتے کم ہو اور اس سے بوجھ زیادہ اٹھاتے ہے۔ یہ حدیث موجب الصغیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ روایت ہے کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے سامنے گوہ کو پھینکا اور مری ہوئی گوہ تھی، فَأَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ مُضَّبَّةً، یہاں سے گوہ نکالی اور آگے فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ، حضور پاک کے سامنے رکھ دی اور کہا یہ مری ہوئی گوہ آپ پہ ایمان لائے گی تو میں ایمان لائے گا۔ یعنی کتنا بڑا چیلنج، یہ بھی حضرت عمر کی روایت ہے، بنو فزارہ اور بنو سلیم کا شخص ہے، یہ حضور پاک کے سامنے رکھ کے رکھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس بندے کی اس بات پہ میں نے نیام سے تلوار اٹھائی، آپ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ عمر مخاطب مجھ سے تو یہ کام نہ کر۔ کیا انہوں نے کہا جی میں مومن ہونا چاہتا ہوں مگر یہ گوہ آپ پر ایمان ہے۔ اتنی بڑی چیلنج کی بات اور کسی مولوی سے نہیں ہے، وقت کے نبی سے نہیں ہے، امام الانبیاء جو نبیوں کا بھی امام۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا پکی بات کرو جی، پکی بات کرو۔ آپ علیہ السلام نے گوہ کو دیکھا، امام طبرانی مرفوع روایت لائے ہیں موجب الصغیر میں، فرمایا حضور پاک نے گوہ کا نام لیا یا ضب، اوے گوہ۔ جب حضور یہ فرما رہے تھے تو وہ ہنسی مذاق میں ٹھٹھا کرتے ہوئے ہنس رہا تھا کہ مری ہوئی گوہ سے بات۔ حضرت عمر کہتے ہیں فَأَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اس گوہ نے عربی زبان میں اللہ کے رسول کو جواب دیا۔ اس کا جواب تو اس کی آنکھیں پھٹی رہتی، کیا کہا؟ انہوں نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین، اس کائنات کے بنانے والے رب کے نمائندہ میری خوش قسمتی، آپ نے مجھے طلب فرمایا، میں حاضر حکم فرمایا۔ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ اس بندے کی جیسے سانسیں چلی گئی۔ حضور پاک نے ایک ہی سوال فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ جو اللہ نے تجھے بتایا ہے اس کو بتا۔ اس گوہ نے جملہ کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ 4 باتوں میں فائنل کر دی اس نے بات۔ انہوں نے کہا مجھے میرے رب خالق و مالک نے بات بتائی ہے، اے گوہ 4 باتیں سن لے، یاد کر لے۔ نمبر 1 انت رسول رب العالمین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نمائندہ ہے۔ وخاتم النبیین، اس کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ قد افلح من صدقک، کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کی تصدیق کر دے۔ وقد خاب من کذبک، کوئی ناکامی چاہتا ہے تو اس کی تکذیب کر کے اس کو جھٹلا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ قبل اس سے کہ میرے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، میرا ہاتھ پکڑیے اور مجھے اسلام میں داخل کر دیجیے۔ اور لفظ دینے لگے۔ موجب الصغیر میں امام طبرانی فرماتے ہیں، فرمایا 1000 آدمی کے قبیلے کا یہ سردار تھا، اور وہ قبیلے کو پتہ چلا کہ یہ وہاں گیا ہوا ہے تو وہ بھاگے بھاگے آئے کہ یہ تو بڑے گرم دماغ کا آدمی ہے، کہیں لڑائی نہ پڑ جائے۔ 1000 بندہ اس کی تلاش میں پہنچا تو یہ ادھر سر جھکا کے کلمہ پڑھ چکا تھا، اور جب وہ قوم آئی اس کی امداد کے لیے تو اس نے کہا کہ اگر مجھے سردار مانتے ہو تو کلمہ پڑھ دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں آج تک اسلام کی تاریخ تھی کہ کبھی
کسی نے کلمہ پڑھا تو 2 نے 4 نے 5 نے 10 نے اکٹھا کہا 1000 آدمی کلمہ پڑھے اس کے علاوہ ثابت یہ موجب مستقیل یہ جانور سے بات نہیں ہے اللہ کے رسول نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا تھا انہوں نے کیڑے کو اپنے کان سے لگایا تو کیڑا 5 جملے کہہ رہا تھا جو وقت کے نبی نے سمجھے فرمایا سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی حضرت موسیٰ نے کان سے لگایا تو کیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی میرا اللہ تو کدھر مجھے دیکھتا ہے تو شرک سے پاک ہے یعرف مکانی میں پتھر پہاڑ کے اندر تو میری جگہ کو جانتا ہے یسمع کلامی میری دعا کو قبول کرتا ہے یرزقنی مجھے بھوک پیاس لگتی ہے تو میرے مطابق میری خوراک مجھے دیتا ہے ولا ینسانی اور کبھی مجھے اللہ نہیں میرے دوستو اس کیڑے کو اللہ نہیں بولتا اللہ کے اتنے علم میں ہے اللہ کی طاقت میں ہے وہی آئے جو میں نے سوال اٹھایا تھا اللہ کے علم میں تھا آدم حضور کو کیسے جانتے ہیں پھر پوچھا کیا میں ان تینوں باتوں میں ایک ہی جواب دے رہا ہوں اگر آپ کو ذوق تازہ ہے تو سنیے میں نے کہا اللہ کو پتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں حضور پاک کا وسیلہ دے کر مجھ سے معافی لے لینی ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو حضور کا تعارف ہوا ہے حضرت آدم سے پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ اے آدم حضور کو کیسے جانتے ہو ابھی تو میں نے دنیا میں نہیں بھیجا حضرت آدم کے جواب سے پہلے بھی اللہ کو پتا ہے آدم کیسے جانتے ہیں لیکن وجہ کچھ اور ہے اللہ تعالی یہ بات آدم علیہ السلام سے پوچھ کے آدم کی زبان سے جواب لے کر دنیا والوں تمہیں اور مجھے اور پوری کائنات کو رب پیغام دے کر بتانا چاہتا ہے میرا محمد ایسا ہے اس دھرتی پہ ابھی آیا نہیں ہے آنے سے پہلے دنیا سے حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي روح میرے اندر داخل فرمائی فرفعت راسی میں نے سر اٹھایا فرعیت علی قوائم العرش مکتوبہ میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول فظننت انہ احب الخلق الیہ میں نے جب آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کا محبوب طبقہ ہے وہ آپ کا محبوب مخلوق ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہے جس سے آپ کو پیار ہے اس لیے اس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے عرش پہ لکھا ہے حضرت آدم کو رب نے فرمایا یا آدم غفرت لک آدم میں نے تجھے تیری بھول کی معافی دے دی ولولا محمد لما خلقت اور یاد ہے اگر حضور پاک میں آنا نہ ہوتا میں آپ کو بھی پیدا نہیں میرے دوستو یہ حدیث پاک کیا بتاتی ہے حدیث پاک کئی شانیں بتاتی ہیں وہاں یہ بھی بتاتی ہے کہ حضور آئے نہیں تھے آنے سے پہلے حضور کا تعارف موجود تھا میں نے کہا کسی کا بچہ پیدا ہو آیا نہ ہو دنیا کہاں جانتی ہے کہ کون ہے کیا کر رہا ہے کیا مقام ہے کیا کام ہے اس کا لیکن حضور آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے چرچے عرشوں پر ہو رہے ہیں اور میرے دوستو اس حدیث پاک میں جہاں یہ بات نکلتی ہے وہاں ایک جملہ اور بھی نکلتا ہے اصلی کلمہ اسلام بھی یہاں موجود ہے لا الہ الا اللہ سے شروع ہو کر محمد الرسول اللہ پہ ختم ہے یہ اصلی کلمہ اسلام ہے نہ اس سے بڑھ کے ہے نہ اس سے کم ہے نہ اس کو گھٹانا ہے نہ اس کو بڑھانا ہے اوریجنل کلمہ ہے اوریجنلٹی میں اللہ کے عرش پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہم کو نصیب فرمایا اس حدیث پاک میں ایک اور بات بھی نکلتی ہے وہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں آپ کہیں گے کیسے حضرت آدم نے حضور پاک کا نام کب پڑھا حضرت آدم کہتے ہیں وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي جسم میں روح آئی فوراً پڑھ لیا فرعیت علی قوائم العرش مکتوبہ یہ فاتحہ بلا مولا اسے کہتے ہیں فاتحہ بلا وصل کہتے ہیں وداؤٹ اسپیس کیا مانا جیسے روح آئی فوراً پڑھا یا ابھی تک تو کسی استاد سے حضرت آدم نے لکھنا پڑھنا سیکھا بھی نہیں تھا کسی اسکول کسی مدرسے کسی انسٹیٹیوٹ
انسٹیٹیوٹ, کسی ٹیوشن سینٹر, کسی کالج, کسی یونیورسٹی میں حضرت آدم ابھی گئے بھی نہیں تھے کہ لکھنا سیکھیں, پڑھنا سیکھیں, عبارت پڑھی لکھی کیسے جاتی ہے یہ تعلیم و تعلم کریں. حضرت آدم نے تو ابھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا, پہلے کیسے پڑھ لیا؟ بھائیو عقیدہ یہ ہے نبی صرف اللہ کا شاگرد ہوتا ہے, اسے دنیا میں کسی سے پڑھنے کی, کسی کے سامنے زانو تلمس پھیلا کے اس کے شاگرد بننے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے حضرت آدم میں روح آئی, رب نے علم دیا اور ابھی کسی سے پڑھا ہی نہیں. یہی رتبہ ہمارے نبی پاک, ہمارے نبی پاک بھی کسی کے شاگرد نہیں. شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے جبرائیل آتے تھے حضور کو بتا کر جاتے تھے, حضور سنا دیتے تھے, تو جبرائیل تو استاد ہوئے. بھائی جبرائیل کے بتانے سے جبرائیل استاذ نہیں ہو. میں ایک جملہ کہتا ہوں, حضرت مولانا کے پاس ایک بندہ خط لے کر آتا ہے, حضرت لے لے. بھئی تو کون ہے, کس کا خط لایا ہے؟ بھئی آپ کے شیخ کا خط ہے. تو جی میں پوسٹ مین ہوں, ڈاکیا ہوں, چٹھی رساں ہوں, میں آپ تک پہنچانے آیا ہوں. حضرت کے جو باتیں اندر لکھی ہوئی ہیں اپنے استاذوں کی طرف سے, چٹھی رسان وہ دینے سے استاذ تو نہیں بن جاتے. وہ تو ایک واسطہ ہے, کتبت بالقلم, قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے, قلم نہیں لکھتی, با استعانت کی ہے. میرے دوستو میں نے آپ کو خط لکھا, آپ کی نام مثلا میرے مولانا کو خط لکھا, السلام علیکم کیا حال ہے, خیریت ہے, میں آپ کے طے کر دو وقت کے مطابق انشاءاللہ آؤں گا. خط پہنچ گیا, مولانا نے پڑھ کے سنا دیا. کوئی کہے گا یہ مفتی عبدالواحد قریشی کا خط نہیں ہے, یہ تو اس کے پین نے لکھا ہے. کوئی کہے گا, ہر بندہ کہے گا جی خط اسی کا ہے. پین میں اگر لکھنے کی طاقت ہوتی تو خود لکھتا. یہاں پڑا ہوئے پین ٹوپی اتارے اور لکھنا شروع کر دے. پین کی ضرورت کہ پین خود لکھے. جب تک اس پین کو کاتب کی حرکت میں ہاتھ والا معاملہ نہیں ملے گا, لکھے گا کیسے؟ تو جبرائیل بھی حضور پاک اور اللہ کے درمیان واسطہ. جبرائیل وسیلہ ہے, ذریعہ ہے. جبرائیل امین کے ذریعے خالق رسول اللہ تک پیغام دے رہے ہیں, اس لیے جبرائیل استاد نہیں ہے. یہ تو علمی اور اصولی جواب ہے. ایک بڑا آسان اور عوامی جواب دینے لگا ہوں. استاذ کی عزت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بولیے. جو معاشرہ اساتذہ کی عزت نہ کرے وہ معاشرہ انحطاط کا شکار ہوگا, تنزلی اس کا مقدر بن جاتی ہے. تو اگر جبرائیل استاذ ہے, ام ہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کی بہن کے گھر اللہ کے رسول سوئے ہیں, جبرائیل رسالت مآب علیہ السلام کو جگا کر ساتھ معراج پہ لینے آئے ہیں. استاذ ایسے ہوتا ہے یا استاذ کو جگایا جاتا ہے؟ استاذ اٹھانے کے لیے آتا ہے. ایک بندے کی میں نے اس نے نظم سنی, اس نے بڑا اچھا لفظ رکھا کہ چم چم کے تلیاں سینوں جگایا. تو اسے استاذ نہ ہوگا, یہ کیسے استاذ ہے؟ اچھا آگے, جب چلے رسالت, یہ براق کی سواری جبرائیل کے لیے تھی یا حضور کے لیے تھی؟ بولیے. جبرائیل استاد ہوتا تو اس کے لیے سواری علیحدہ ہوتی, حضرت رسول اللہ کے لیے. رسالت مآب علیہ السلام نے معراج کی رات نماز پڑھائی ہے. اس کا معنی سب سے بڑے استاد الاساتذہ تو یہ ہے, نماز میں امام حضور ہے, آگے گئے ہیں. آخر جگہ جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں جبرائیل کا ساتھ رہا ہے, لیکن سدرۃ المنتہا صریف الاقلام کے ساتھ کراس کی حضور نے, تو جبرائیل رک گئے. جبرائیل کیا مسئلہ ہے؟ ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ سے نکل کے بیت المقدس, وہاں سے 7 آسمان, وہاں سے صریف الاقلام, وہاں سے سدرۃ المنتہا, اتنے تک تو ساتھ ہے. اب کیوں ساتھ نہیں چل رہا؟ امام علاء الدین متقی الہندی رحمہ اللہ نے کنز العمال میں مرفوع روایت لکھی ہے, فرمایا جبرائیل امین نے کہ آگے میں نہیں جا سکتا, رب کے نور کے وہ پردے موجود ہیں, میں جاؤں گا میرے پر جل جائے. یہ کیسے استاد ہے؟ یہ تو یہاں ٹھہر گئے. آگے رف قالین آیا ہے جو اس جہاں کا بوئنگ طیارہ ہے. رسالت مآب تنہا ماں برا پہ تشریف لے گئے ہیں. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کا منظر ہے. وہاں تو جبرائیل نہیں ہے, وہاں تو صرف رسول اللہ گئے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا اگر جبرائیل استاد ہوتے تو پہلے وہاں موجود ہے, وہاں تو صرف حضور ہے. اس لیے جبرائیل استاد نہیں ہے, استاد حضور پاک ہے, جبرائیل واسطہ ہے. اگر استاد ہے تو اللہ نبی کا استاد ہے اور کوئی نہیں.
تو اس حدیث سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ حضرت آدم نے فوراً پڑھ لیا، پتہ چلا حضرت پاک سمیت تمام انبیاء کا استاذ کون ہے؟ ایک بات میں یہاں کہتا ہوں جو آج کل غلط العام ہے، وہ کیا ہے؟ میں نے بورڈوں پر بھی روڈ کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہے، باقی اسماء الحسنہ میں حضور پاک کے جو اسماء ساتھ لکھے جاتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ، وہاں بھی ترجمے میں لوگ غلطی کر دیا۔ الامی حضور کا لقب، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ امی لقب ہے۔ امی کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ ماں والا، یعنی جو کچھ ماں سے سمجھا بس، کسی اور سے کچھ نہیں سمجھا، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ عام طور پہ عام بندے کے لیے ہو، حضور کے لیے کیا ترجمہ ان پڑھ کیا جاتا ہے۔ یہ حضور کے نام میں بھی لوگ معنی لکھ لیتے ہیں ان پڑھ، میں اس کو حیا کے مطابق معنی نہیں سمجھتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کی شان ہے کہ تم یہ لفظ لکھو، اور جس کے علوم اتنے ہوں، جسے قرآن کہتا ہے وَأَن سورۃ نساء آیت نمبر 113 رب کریم فرماتے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا محبوبم اللہ نے آپ پر قرآن بھی اتارا ہے اور آپ پر حدیث بھی نازل فرمائی ہے، اور قرآن اور حدیث کے ذریعے آپ کو علوم سے روشناس کرایا ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور یہ علوم آپ کو ملنے اللہ پر آپ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حضور کی علوم بے حد و بے انتہا، پیغمبر کی شان، مرتبہ، رتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو اس حد تک، بلکہ میں یوں کہوں خدائی لیول میں خدا کی خدائی جہاں تک ہے، مخلوقات میں مصطفیٰ کی مصطفائی وہاں تک ہے۔ یہ معنی ان پڑھ یہ حضور پاک کی ذات پہ نہیں ججتا، یہ کسی اور کے لیے کہہ دیں۔ امی کا معنی حضور کے لیے کریں گے تو ترجمہ کریں گے اللہ کا شاگرد، الامی، پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم اللہ کے شاگرد ہیں۔ تو حضرت آدم بھی اللہ سے پڑھے ہیں، اس لیے ڈائریکٹ پڑھ لیا۔ اور میرے دوستو ایک بات مزید ذہن میں رکھنا، اس حدیث پاک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا بھی ثابت ہے۔ یہ جو وسیلہ دے کر ہم دعا مانگتے ہیں، وسیلے کی حقیقت بھی سمجھیے۔ وسیلہ، توسل، استشفاء کے معاملات ذہن میں رکھنا۔ وسیلے کا معنی کیا ہے؟ وسیلہ دے کر بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگا جاتا۔ فرق یہ ہے اس میں اللہ کے محبوبوں کو، اللہ کے پیاروں کو بطور واسطہ رب کریم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اللہ میں تم سے مانگ رہا، اگرچہ میں اس کا مستحق نہ ہوں، میرے گناہ اتنے، میری خطائیں اتنی، میری نافرمانیاں اتنی، میری غلطیاں اتنی، لیکن میں تیرے محبوب کا امتی ہوں، میرے اوپر رحم کر دے۔ بہت بڑی بات، یقین مانیے کہیں بندہ بیٹھا ہو، کوئی آدمی اس سے کام لینے آئے اور وہ کہے جی آپ کا کام نہیں بنتا، لیکن اس کے پاس اختیار ہو کہ چاہے تو ثواب دیتی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کا کام کر سکتا ہے۔ اگر یہ بندہ اس کے دوست کا ٹیلی فون اسے ملا دے، کوئی درخواست دکھا دے، کوئی چٹھی دکھا کر بات کر لے کہ میں تو تیرے فلاں دوست کا بیٹا یا فلاں کا ہوں، وہ کیا کہے گا؟ تو نہیں، تیرے سائیں کا بیٹا۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بھئی فلاں، بھئی واسطے اور وسیلے کی حقیقت ہی کوئی اتنی ہے کہ رب کریم کے دربار میں اللہ سے مانگیں گے، وسیلہ حضور کا پیش ہے۔ اور یہ وسیلہ تو قرآن کریم میں موجود ہے، اور قرآن کریم نے اس کو مقام مدح میں ذکر کیا، مقام ذم میں نہیں۔ دو قسم کے مقام ہوتے ہیں، مقام مدح تعریف کے طور پہ، مقام ذم جس پر اللہ رد کر دے، ایسی بات نہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین ہے، یہ قرآن میں ہے، لیکن اللہ نے پیچھے لفظ لا کے اس کی ذم کر دی، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، فرمایا یہ کافروں کے کام جو یہ کہا۔ اب ہم اس کو قرآن کی بات اور حکم نہیں کہہ سکتے، صرف قرآن کی آیت کہیں گے، لیکن بات کافروں کی جو نقل کی ہے۔ اسی طرح مقام مدح بھی ہوتا ہے جو تعریف کے طور پہ ہوتا ہے۔ ایک کم 90 آیت سورۃ البقرہ کی اٹھا لیں، رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَكَانُوا
من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، پچھلی امتوں کے دوست جب کافروں سے جہاد کرتے تو دعاؤں مانگنے کے انداز میں ایک انداز یہ ہوتا، اللہ جو آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ آئے گا، اس کے وسیلے سے ہمیں جنگ میں مدد عطا فرما، فرما یستفتحون علی الذین کفروا، اس وجہ سے اللہ انہیں فتح یاب کر دیتے تھے۔ تو مقام مدح میں ہم نے ذکر کیا، تعریف کے طور پہ ذکر کیا، اچھائی اور بھلائی کے طور پہ ذکر کیا۔ اگر وسیلہ دینا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط ہوتا تو رب منع کر دیتے، اللہ نے کسی جگہ منع نہیں کرتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیڑھیوں کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے جو مخلوق کو، اللہ کو سیڑھیاں نہیں چاہیے۔ بھئی ہم نے وسیلے کو سیڑھی کب کہا ہے؟ ہم تو وسیلے کو سیڑھی کہتے نہیں ہیں۔ شرک کے چور دروازے کو کھولنے کی بات نہیں ہے، محبوب مصطفیٰ کی بابت اس اللہ سے مانگنا جس سے حضور نے مانگنا سکھایا ہے، یہ وسیلے کی حقیقت ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وہ ہمارے والد نے بھی دیا، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے والد ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو وہی بات ہوئی، آپ نے ہاں نہیں کی نا۔ ایک جگہ دو دوست بیٹھے تھے، انہوں نے کہا میں فلاں کا پتر فلاں کا بیٹا ہوں، تو دوسرا آدمی پریشان ہو گیا کہ میں کس بیٹے سے نہ چکا، تو اس نے کہا میں ایک نبی کا بیٹا ہوں۔ سب نے کہا اوئے کیا کیا ہے اللہ کے بندے؟ اس نے کہا نہیں میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، تو آپ اسی طرح پریشان ہو گئے ہیں۔ ہمارے والد سے مراد کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، ابو الانبیاء، ابو الانسانیت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو وسیلہ دیا، اور حضرت آدم نے اپنے بھول پہ وسیلہ دیا، ان کی گناہ نہیں ہے، بھول ہے۔ سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ کا سیکنڈ ورس پڑھو، رب کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے وعدہ لیا تھا یہ کام نہ کرنا، وہ بھول کے کر بیٹھے تھے، اسے بھول کہتے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے حضرت آدم کا اعتراض نہیں ہو سکتا، objection نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے جہاں اور مضامین ثابت ہوتے ہیں، ایک بات حضور کا وسیلہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور میرے ساتھیوں، میں نے کہا اس دھرتی پہ پہلے اعلیٰ درجے کے دو انسان ہیں، ایک حضرت آدم، ایک اماں حوا۔ ان دونوں کو حضور پاک کا سب سے پہلے اسٹارٹلی اول تعارف حضور کا کرایا گیا ہے۔ حضرت آدم کو میں نے ذکر کیا، آؤ حضرت اماں حوا کو حضور کا تعارف کیسے ہوا؟ اماں حوا اس دھرتی پر سب سے پہلا انسان خواتین میں، ان کو تعارف کیسے ہوا؟ آپ اٹھائیے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، امام شمس الدین السخاوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب، المتوفی 902 ہجری، آج 1444 ہجری ہے، آج سے 600 سال پہلے کے آدمی، تقریباً 550-600 سال پہلے کے آدمی، امام شمس الدین سخاوی حدیث پاک، درود پاک پر کتاب لائے ہیں، القول البدیع۔ اس کے مقدمے میں موجود ہے اس شخصیت کا قول موجود ہے جو شخصیت کربلا کی غازی کہلاتی ہے۔ کربلا میں حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم کا مردوں میں سب کنبہ جو گیا تھا وہ شہید ہو گئے۔ ایک غازی ہے جس کا نام ہے امام زین العابدین، انہیں امام سجاد بھی کہتے ہیں، علی الاوسط بھی کہتے ہیں، اور امام زین العابدین یہ وہ ہیں جو حضرت علی کے پوتے ہیں، اپنا نام بھی علی ہے۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے کا نام اپنے ابا والا رکھا تھا، ایک نہیں تینوں کا، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر، تو یہ علی الاوسط ہے، ان کا نام ہے علی بن حسین بن علی۔ حضرت امام زین العابدین، ان سے کسی نے پوچھا بتائیے اہل السنت والجماعت کی علامت کیا ہے، پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ قول ذکر کر کے فرماتے ہیں، فرمایا علامت اہل السنت والجماعت ان یکثر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں ایک بڑی نشانی درود پاک پڑھنا ہے، جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ سب سے بڑا سنی کہتا ہے۔ درود پاک پر بات آئی تو جملہ کہہ دو، ہمارے اوپر بعض اوقات کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم درود کے قائل ہیں،
میں کہتا ہوں جو درود پاک کا قائل نہیں ہے اس کو بڑا بیمان اس دھرتی پہ کوئی نہیں. جو حضور کا درود نہ مانے آپ انہیں ایمان سے بتائیں. ہم نماز میں اتحیات میں درود نہ پڑھیں, ہم کیا کہتے ہیں نماز پوری ہو گئی ہے سنت کے مطابق. تو بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ ایک سکول میں استاذ تھے. ایک استاذ کوئی اور بھی تھا, وہ دونوں استاد تھے. ان نے سن رکھا تھا کہ امیر اکاڑوی ہے یہ درود پاک کا قائل نہیں ہے, یہ حنفی دیوبندی ہے, اس کا درود پاک نہ مانو, یہ درود نہیں مانتا, یہ ایسا. صرف سنا تھا, پتہ نہیں تھا. اس نے حضرت اکاڑوی کے بارے میں پرنسپل کو کہا حضرت یہ بندہ درود پاک کا قائل نہیں ہے, یہ درود پاک نہیں مانتا, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, توجہ رکھنا. پرنسپل نے حضرت اکاڑوی کو بلایا, وہ استاد صاحب بھی سامنے بیٹھے اور پوچھا سچ آپ درود پاک کے قائل نہیں ہیں؟ حضرت اکاڑوی نے فرمایا لعنت اس آدمی پہ جو درود پاک کا منکر ہو. حضرت میں تو درود پاک کا قائل ہوں. پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم پر درود پاک پڑھنا حضور کی محبت کی نشانی, حضور پاک سے تعلق کی نشانی, آخرت میں نور ہونے کی نشانی, آخرت میں مغفرت کی نشانی, پیغمبر کے قرب کی نشانی, پیغمبر کے ساتھ عطا ہونے کی نشانی. میں درود کا کیسے منکر ہوں؟ اس نے کہا ثبوت دے دیں. انہوں نے کہا جب اتحیات ختم ہوتی ہے ہم نماز میں اللہم صلی اللہ پڑھ کے درود پڑھتے ہیں. دوسرے استاد جس کو اعتراض تھا اس نے کہا پرنسپل صاحب اس نے ڈنڈی ماری. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کھلو کے نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے. حضرت اکاڑوی نے فرمایا یہ بھی میرے اوپر غلط الزام ہے. میں بیٹھ کے بھی درود پڑھتا ہوں, اللہم صلی اللہ, کھڑے ہو کر بھی درود پڑھتا ہوں, نماز میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں, جنازے میں دوسری تکبیر میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں. میں تو کھڑے ہو کر بھی درود پاک کے قائل ہوں. اب اس مولوی صاحب کے پاس تو کچھ نہ رہا, لیکن ایک بات اس نے کی. انہوں نے کہا حضرت اب بات چل پڑی ہے, کھلی کھلی گل ہے. کہا جی دسو کی مسئلہ؟ انہوں نے کہا یہ بیٹھ کے بھی درود پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کے بھی کرتے ہیں, لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے. حضرت اکاڑوی نے فرمایا یہ بھی غلط ہے. میں دونوں درود پاک پڑھتا ہوں. سرکار مدینہ طیبہ میں, اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے. سرکار کی خدمت میں جانا بہت بڑی بات ہے. میں گزشتہ ہفتے وہیں سے آیا ہوں. اللہ کی قسم زبان میں طاقت فریاد نہیں رہتی, بولنے میں. ہمیں دوست کہتے ہیں ہمارا سلام دے دیں, ہمارا سلام, واللہ بڑی جرت کر کے وہاں زبان ہلانی ہوتی. ایک دفعہ بندہ سوچے نا میں جس جگہ آیا ہوں یہ اس شخصیت کا مقام ہے جس کے لیے یہ کائنات ہے. خدا کی قسم دل ہے وہاں پھر اپنے اعمال نظر آتے ہیں اور سرکار دو عالم کا رتبہ نظر آتا ہے. میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں ہے. کہا ہم یہاں ہیں, ادھر ہے تو درود پاک تحفہ ہے نا, ہم تحفہ اللہ کے ذریعے بھجواتے ہیں. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو حضور تک درود بھجوا دے. اور جب روضہ اقدس پر جاتے ہیں پھر تحفہ سرکار کی خدمت میں خود پیش کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہم درود پاک کے قائل ہیں. یہاں بھی درود ہے, وہاں بھی درود ہے, الفاظ کا فرق ہے. تو یہاں دور والا ہے, وہاں روزے میں. تو میں بات کر رہا تھا, فرمایا اہل سنت کی نشانی یہ ہے ان یکثر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کثرت سے پیغمبر کریم پر درود پڑھے. اور میرے دوستو لگے ہاتھوں ایک بات کروں, آپ کو ہمارا نظریہ ہے کہ رسالت مآب وفات کے بعد اپنی قبر مبارک میں بولیے, اپنی قبر مبارک میں اور حضور پاک کے پاس درود پاک یہاں سے پڑھے کون لے جائیں گے؟ بولیے بولیے. اور سرکار کی قبر مبارک پہ اللہ فضیلت دے ہم پڑھے تو کون سنیں گے؟ جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جزاک اللہ. میں نے پتہ ہے آپ سے ہاتھ کھڑے کیوں کرائے ہیں. ہمارے کچھ دوست ہمارے جلسوں میں آتے ہیں تو وہ مہمان ہوتے ہیں. میں مہمان کو نہیں کہتا, مسلمان کو کہتا ہوں وہ ہاتھ کھڑا کرے. مہمانوں نے سڑا ہوتا کوئی نہیں, مسلمان تو عقیدہ حیات النبی کا قائل ہے. توجہ. تو امام زین العابدین کی بات لکھ کے امام شمس الدین سخاوی کہتے ہیں, فرمایا جب آدم علیہ السلام کا اما حوا سے نکاح ہو رہا تھا حق مہر کی ضرورت آئی. حق مہر کیا ہو؟ نکاح تو جنت میں ہے, کیا سونا دیں گے, کیا چاندی دیں گے, کیا زیورات دیں گے, کیا گانے دیں گے, کیا کریں گے؟
فرمایا یہاں درود پاک کو بطور حق مہر دیا گیا. کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام، امہر آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، عشر صلوات علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضور پاک نے حضرت اللہ پاک نے حضرت آدم کو فرمایا اے آدم 10 مرتبہ درود پاک تو اس نبی پہ پڑھ لے جس کا نام تو نے عرض پہ دیکھا تھا، تیری بیوی کا حق مہر ادا ہو. اما حوا کو تعارف ہوا، اچھا یہ ہماری اولاد میں آخری پیغمبر جس کا رتبہ یہ ہے کہ ہمارا نکاح پورا ہو رہا ہے، حق مہر اس پر درود پیش. تو میں نے کہا اس دھرتی پر پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، دوسری انسان اما حوا علیہ السلام، ان کو تعارف ہوا، پہچان ہوئی، انٹروڈکشن ہوئی، شناسائی ہوئی تو میرے پاک پیغمبر کے نام سے، اللہ کے نام کے بعد رسول اللہ کے نام سے ہوا. تو عنوان تھا سیرت النبی. میں نے کہا سیرت کہتے ہیں کردار اور واقعات کو، چرچے اور حالات کو. تو حالات شروع ہوتے ہیں جب بندہ دنیا میں آتا ہے. میرے پاک پیغمبر عام بندے نہیں ہیں کہ دنیا میں آئے ان کے حالات شروع ہو، دنیا میں آئے ان کی واقعات شروع ہو، دنیا میں آئے دنیا والے انہیں جانے پہچانے تعارف کریں. جی نہیں، محبوب آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے دنیا پہچان. یہ ہے میرے پاک پیغمبر کی سیرت سے ایک چھوٹا سا پہلو ہے جس کو رسالت مآب علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اس حیثیت میں پتہ ہو. خدا کی قسم خوش قسمت ہے آپ اور ہم کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں. اور میرے دوستو میں آخر میں ایک بات بھی آپ کی خدمت میں بطور خلاصہ کرنے لگا ہوں. یاد رکھیں، ناراض بھی نہ ہونا، یہ صرف تعریف کرتے رہے عمل چھوڑ دے نجات نہیں. جب تک سرکار کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، حضور پاک کے فرامین پہ عمل نہیں ہوگا، رسالت آپ کی تعلیمات و احکامات کو اپنایا نہیں جائے گا، کبھی جب تک کی نجات ممکن ہے. جو حضور پاک نے ہمیں دیا ہے اسے ماننا پڑے گا. سورت نمبر 58 سورت الحشر، ساری سورت نمبر 59 سورت الحشر آیت نمبر 7 رب کریم فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. پیغمبر دے اسے لے لو، اس سے روکے اس سے رک جاؤ. میرے دوستو حضور پاک نے ہمیں ایمان دیا ہے، لینا پڑے گا. عقائد دیے ہیں، رکھنے پڑیں گے. پیغمبر کریم نے سچ بولنا سکھایا، جھوٹ سے بچنا پڑے گا. پیغمبر نے نکاح کا حکم کیا، زنا سے بچنا ہوگا. ہمیں سچ بولنے کی بات کی ہے، بہتان سے بچنا ہوگا، الزام سے بچنا ہوگا. ماں باپ کی عزت سکھائی ہے، عزت کرنی ہوگی. پیغمبر کریم نے دوسروں کے حق کھانے سے منع کیا ہے، اس سے رکنا ہوگا. رسالت آپ نے نماز سکھائی ہے، ادا کرنی ہوگی. زکات سکھائی ہے، ادا کرنی ہوگی. روزہ سکھایا ہے، رکھنا ہوگا. آپ علیہ السلام نے اذان سے لے کر اقامت تک کے احکامات دیے ہیں، ہمیں ماننا ہوگا. پیغمبر کریم نے ماں باپ کے حقوق کی بات کی ہے، بیوی کے حقوق کی بات کی ہے، بڑے کی عزت کی بات کی ہے، علماء کے احترام کی بات کی ہے، چھوٹے کے شفقت کی بات کی ہے. اس پہ عمل کرنا ہوگا. حلال کھانے کی بات کی ہے، حلال پہ عمل ہوگا. حرام سے رکنے کی بات کی ہے، رکنا پڑے گا. گالی دینے سے منع کیا ہے، منع ہونا پڑے گا. فضول یاما گوئی بولنے سے منع کیا ہے، اس سے رکنا ہوگا. پیغمبر نے بدنظری سے منع کیا ہے، ہوگی. غیبت و طعن الزام گلے شکوے سے پیغمبر نے روکا ہے، اس سے رکنا ہوگا. میری بات کا مطلب ہے جو جو حکم میرے پاک پیغمبر نے دیے ہیں اس میں عمل ہوگا. جس سے روکیں گے اس سے رکے گا، ورنہ نجات نہیں ہے. یہی بات علامہ اقبال سمجھا کے گئے ہیں. علامہ اقبال نے مولانا نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں ناموری ہے نا. عمل کرنا ہوگا، ورنہ میں خالی کہوں صرف تعریف پر نجات ہے. تو بھائیو ہم تعریف کریں، حضور پھر بھی تعریف والے. حضور ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے. ہم تعریف نہ کریں بدبختی ہماری، لیکن حضور پھر بھی تعریف. ایک شخص نے حضور پاک کو اشعار میں قصیدہ لکھا، سلامی عقیدت پیش کیا تو کسی نے کہا واہ تو نے حضور کی تعریف کر دی. اس نے کہا جی نہیں، میری حیثیت دیکھ کر بات کرو کہ سرکار دو عالم کی تعریف میں نے اپنے قصائد میں کی ہے. تو ما ان مدحت محمدًا بمقال،
वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदी, हुज़ूर पाक की तारीफ क्या करूंगा, हुजूर की तारीफ ने मेरे कसीदे को चार चांद कर दिया। तो मेरे दोस्त, ये सीरतुल नबी की तरफ से आप और हम जो जमा थे, तो दो बातें तय हैं, हमारे नबी जैसा इस धरती पे कोई नहीं, लेकिन नाराज रहो, हम जैसा बेवफा उम्मती भी इस धरती पे कोई नहीं। हम अपने अमाल में तो लाएं, अकायद तो सही करें, अपने घर में भी तो दीन लाएं, जिसको सरकार ने पसंद किया उस पे अमल करें, जिससे रोके उससे रुके, हमारी निजात है। और अगर अमाल नहीं है ना, तो फिर खाली हमने ज़बान की बातें ली हुई हैं, फिर किरदार में कुछ नहीं है, तो खुदा की कसम फिर हमारे मामलात भी आगे कुछ नहीं। जो ईमान मुझे चारपाई से उठाकर मस्जिद नहीं जाता, वो ईमान मुझे कब्र से उठा के जन्नत ले जाए। हम सरकार की फजीलतें सुनाने पे बैठे हैं, कब्र जन्नतुल बकी की मांगते हैं, और काम हमारे सारा दिन सरकार की नाफरमानी के। याद रखें, निजात नहीं। मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले खुद को कह रहा हूं, मैं खुद को कह रहा हूं, आप मुझसे बड़े बुजुर्ग हैं, आप अल्लाह वाले हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक जुमला क्या कि हमें अमल करना चाहिए, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आखिर में एक ऐलान करूंगा, वो ऐलान ये है कि आपकी जेब में मोबाइल मौजूद है, इस मोबाइल को भी सही इस्तेमाल करें। किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी साझी होती है, इज्जतें, इन इज्जतों को इंटरनेट पर ना उछालें। ये जो हाथ है ना, इसमें उंगली है, कुरान कहते हैं वो तो कल क़यामत में उंगलियों और हाथ अल्लाह से बोलेंगे। अगर ये हाथ और उंगलियों ने सर्चिंग ठीक की है तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और सर्चिंग गलत है तो उस पर फिक्र करें। दीन की चीजें जितनी हम फैलाएं, हमारी गुफ्तगू बराह रास्त चलती है। आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं या यूट्यूब, रोजाना की बुनियाद पर आपको हमारे लेक्चर्स मिलेंगे। यूट्यूब पर लिखे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, आपको 2.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे। रोजाना की बुनियाद की चीजें हैं। आप मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी फेसबुक पे लिखे 15 लाख से ज्यादा आपको हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर मिलेंगे। ये रोजाना का डेटा जाता है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह ताला। अगर 2 सवाल है। नंबर 1, अब्दुल कादिर नाम जिलानी रहमतुल्लाह के नाम पर रखना कैसा है? तो बहुत अच्छा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी ज़िल्ले रहमानी के नाम पे नाम रखा जा सकता है। गाजी अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के नाम पे झंडा लगाते हैं, इसकी क्या हैसियत है? गाजी अब्बास हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के भाई, छोटे भाई गाजी अब्बास, इनका नाम आलमदार है। इन्होंने उस मैदान करबला की जंग में अलम हाथ में पकड़ा था, तो इसीलिए गाजी अब्बास का एक मर्तबा है। लेकिन उनके नाम पे झंडा लगाना ये तो न गाजी अब्बास ने हुक्म दिया है, न इमाम हुसैन ने हुक्म दिया है, न इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दिया है, न इमाम बाकिर ने दिया है, न इमाम जाफर सादिक ने दिया है, न इमाम मूसा काज़िम ने दिया है, न इमाम अली रज़ा ने दिया है, न इमाम तकी ने दिया है, न इमाम नकी ने दिया है, न इमाम हसन अस्करी ने दिया है। किसी इमाम से ये हुक्म साबित नहीं है। तो जब साबित नहीं है तो मैं अपनी तरफ से आपको बात कैसे कर सकता हूँ? कुछ लोग कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कुरान करीम की रब्बना ज़लमना से हुई, अर्श पे लिखा हुआ कलमा है, ये हदीस पाक ज़ईफ है। मेरे दोस्तों, एक बात ज़हन में रखना, हदीस पाक ज़ईफ किसे कहते हैं? ज़ईफ हदीस का माना होता है सनद ज़ईफ, सनद में रावी ठीक नहीं है। हुजूर की हदीस तो सही होती है, सनद जिस पे आप रद्द कर रहे हैं ना, वो एक और हदीस की सनद, वो ये है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, इसकी सनद ज़ईफ है। लेकिन जो मैंने पढ़ी हदीस वो लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुक है, उसके लफ्ज में अलग अलग है, तो सनद भी अलग है। मफ़हूम दोनों का एक मिलता तो आपने उस वाली ऑफिस पे ठोक दी। ऐसा नहीं है, मैं एक एक चीज को जानता हूँ, मैं सनदात पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। मैं दीन के नाम पे 2 नंबरी करूँ, जितने बंदे गलत अमल करेंगे तो कब्र में अज़ाब तो मुझे होगा, तो मैं इसको सनद को देख कर अमल करता हूँ। दूसरी बात कि जो आयत आपने लिखी है, इस आयत के मुताबिक हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई, बिल्कुल ठीक है। तौबा कबूल होने की 2 हैसियत है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, भाई का काम नहीं हो रहा, मौला ने भी फोन कर दिया, भाई सफदर ने भी कर दिया, दोनों के काम की फोन की वजह से काम हो गए। तो कुरान में रब्बना ज़लमना अनफुसना मांगी, हदीस में अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिफज़्लि मुहम्मद मांगा, तो हम दोनों को मानते हैं। कुरान भी ईमान है, सरकार का फरमान भी ईमान। ये कौन सा तरीका है कि कुरान मान के फरमान का इनकार कर दो, फरमान मान के कुरान का इनकार कर दो? ये इस्लामी तरीका नहीं है। दोनों हमारे ईमान का हिस्सा है, चाहे हुजूर का फरमान हो चाहे अल्लाह का कुरान।
جامع نماز پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ آج کل لوگوں نے کہاں سے بنائے لی ہیں، تو میں تو ادباً پھر اس پہ پاؤں رکھنے کی اجازت آپ کو نہیں دوں گا۔ کس بنیاد پہ؟ اگرچہ علماء کہتے ہیں خانہ کعبے پہ چڑھنا جائز ہے تو تصویر پہ چڑھنا جائز کیوں نہیں ہے؟ علماء کہتے ہیں اس پہ چڑھ کے وہ خلاف لگاتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یار ایسے جا نماز پہ نماز نہیں ہوتی، ضروری ہوتی کعبہ چھاپ کھڑا ہو تو پھر تو ابھی نماز ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ کر لیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آت نفسی تقواها وزکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ اس پروگرام کو قبول فرما، رسالت امام علیہ السلام کے در اقدس کی زیارت عطا فرما، اپنے گھر کی زیارت عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، حضور پاک نے جو خیر مانگی عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی مولا پناہ عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کو بچے عطا فرما، جن کی کچھ نہیں ان کو دونوں ملا کے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو گیا، میرا لمبا سفر ہے، مجھے اب راستہ دے دیں۔ جزاکم اللہ۔